السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لم يضحي فلا يقربن مصلانا، او كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ محترم اور معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے نیک اعمال کی اور احکامات ایمان پر عمل کرنے کی۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی، فصل لربک وانحر، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی ہر عاقل بالغ صاحب نصاب پر اللہ تبارک و تعالی نے واجب قرار دیا ہے۔ واجب جو عمل ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اور آپ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جس حکم کو بتایا جائے اس سے کوئی چیز فرض ہوتی ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، قرآن کی آیت سے جو حکم ثابت ہو اسے فرض کہا جائے گا۔ احادیث نبویہ سے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زبانی جس حکم کو دیا جائے اس کو واجب قرار دیا جاتا ہے۔ تو قربانی ہر عاقل بالغ صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اب چند چیزیں اس کے متعلق آپ کے سامنے بتانے کی جسارت کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم قربانی کے مقصد کو سمجھیں۔ چند مسائل اور چند فضائل ہم نے گزشتہ ہفتے سماعت کیے تھے۔ اب قربانی کا خلاصہ اور قربانی کا فلسفہ ہم سمجھیں کہ مکمل قربانی جو ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ بعض لوگ یہ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، کچھ حلقے والے، کہ قربانی کرنے کی وجہ سے بہت سارا مال امت مسلمہ کا، اربوں کھربوں روپے یہ نالیوں میں بہہ جاتے ہیں اور قربانی کرنے کی وجہ سے بس ایک ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو یہ عمل ہم کر لیں، بہتر ہوگا ہمارے لیے۔ ان کی عقل یہ کہہ رہی ہے، بعض لوگوں کی، فرض اور واجب اور سنت اعمال کے پیچھے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور یہ غلط فہمیاں امت کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ کیوں نہ یہ اربوں روپے کسی امت کی ضرورت کے پیچھے خرچ ہو جائے، کسی غریب لڑکیوں کی شادیوں میں خرچ ہو جائے، کہیں پر کچھ ہاسپٹلز تعمیر کر دیے جائیں اور کالجز اور اسکولز بنا دیے جائیں اور اسکالرشپ دے دی جائے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ ان پیسوں کے ذریعے کچھ یتیموں کی پرورش ہو، کچھ بیواؤں کا سہارا بنا دیا جائے۔ یہ اربوں کھربوں روپے جو خرچہ ہو رہے ہیں اور نالیوں میں بہہ رہے ہیں، عقل سے پیدل جو اپنے آپ کو بڑے ہوشیار اور عقل مند سمجھتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ پیسہ اگر فلاں چیز میں خرچ ہو جائے تو کتنا بہتر ہوگا۔ اور اسی اثنا میں ایک صاحب نے کھڑے ہو کر اعلان بھی کر دیا کہ میرے اپنی قربانی کا جو پیسہ خرچ ہونا تھا اور میرے اپنے خاندان والوں کا جو پیسہ خرچ ہونا تھا،
وہ چند 1000 بنتے تھے، میں نے کتنی عقل مندی کا کام کیا کہ اس کا ایک کولر خریدا اور روڈ پر میں نے لگا دیا تاکہ لوگ اس سے ٹھنڈا پانی پی سکیں۔ یہ عقل کے مارے لوگ ہر عبادت اور ہر فرض دین شریعت میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اپنے پیچھے ایک مقام رکھتا ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ یہ ایسے ہی احکامات اور فرائض نہیں بنا دیے گئے انسان کے لیے کہ وہ جو چاہے اپنی عقل کے دوڑے جہاں کہیں چاہے چلائے۔ اور بعض لوگوں نے اس طریقے کا بھی کہہ دیا، جب قربانی کی بات آئی تو اس طریقے کی بات نکلی۔ اور بعض لوگوں نے نماز کے متعلق کہا کہ ہر 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے میں 15 منٹ 20 منٹ میرے نماز کے پیچھے جاتے ہیں، یہ ٹھہرنا اور یہ رکعت باندھنا، یہ آدھا جھکنا پھر پورا جھکنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ 15-20 منٹ میں نے اپنے لیے طے کر لیے کہ یہ 15-20 منٹ کیوں نہ ہو کہ میں کسی مریض کی عیادت کے لیے چلا جاؤں، میں مریض کی عیادت کر لوں گا، 70,000 فرشتے میرے لیے استغفار کریں گے، رحمت کی دعا کریں گے۔ کیا روزانہ اور 15-20 منٹ میرے ضائع کرنا ہے، اور 5 وقت جو ہے نا فجر کی نماز، کہیں ظہر کی نماز، کہیں عصر کی نماز۔ اور بعض لوگوں نے زکوٰۃ کے متعلق بھی کہہ دیا، اور بعض لوگوں نے حج کے متعلق بھی کہہ دیا کہ یہ کیا پتھر کے چکر لگانے ہیں، اتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، کیوں نہ ہم یہ پیسے کے ذریعے کسی کی مدد کر دیں۔ تو سب سے پہلے ہم جو قربانی ہمیں درس دیتی ہے ہر سال، اور ہر سال یہ منائی جا رہی ہے، عود کر کے آ رہی ہے، اس کو عید کہا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، دونوں کے پیغامات ہیں، اور عید کا معنی ہی ہے پلٹ پلٹ کے آنا۔ عید کا معنی ہے عود کر کے آئے، مطلب جو گھر سے گم گئے تھے وہ پھر پلٹ کے آئے۔ عید اسی سے بنا ہے کہ ہر سال جو لوٹ کر کے واپس آئے، ایک سبق سکھانے کے لیے، ایک درس دینے کے لیے، ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے۔ وہ جذبہ کیا ہے؟ قربانی دراصل ہم ایک جذبے کے تحت کرتے ہیں، وہ جذبہ پیدا ہونا انسان کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ جذبہ جو میں آپ کو سنانے چلا ہوں، جس کسی انسان کے اندر پیدا ہو گیا، اس کی دنیا اور آخرت، خلاصے کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں تو دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے۔ فلسفہ قربانی جسے کہا جائے گا، فلسفہ قربانی کا خلاصہ اور قربانی کا مقصد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی کے متعلق بتایا۔ صحابہ نے جب سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ اضاحی کیا چیز ہے، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ تمہارے جد امجد، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ وما لنا یا رسول اللہ، ہمارا کیا فائدہ ہے اللہ کے رسول، ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے دنیاوی اخروی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل شعرۃ حسنۃ، جو قربانی تم ادا کرتے ہو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اس شخص کو ملتی ہے جس کے نام کی قربانی کی جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ اگر دمبے کو ذبح کیا جائے، اس کے اوپر جو اون ہوتا ہے، بال کو گننا انتہائی مشکل ہے، تو اون تو انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اس کو گن سکے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو بال کا حکم ہے ہر بال کے بدلے میں نیکی، وہی اون کا حکم ہے ہر اون کے بدلے میں ایک نیکی بندے کو عطا کی جاتی ہے۔ اتنی بڑی نعمت، اور آپ کو میں فلسفہ سمجھا رہا تھا، فضیلت تو آپ نے سماعت فرمائی کہ اچانک حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیں، قربانی کا مقصد، یہ مقصد قربانی کو سن کر کے جس کے اوپر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے قربانی، ایسا جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ العزیز کہ وہ بھی کوشش کریں گے کہ ہمارا بھی حصہ قربانی میں لگ جائے۔ ایسی زبردست اس کے پیچھے ایک جذبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اچانک حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو 8 ذی الحجہ کو خواب دکھایا جا رہا ہے۔ خواب میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔
آپ نے سوچا 8 ذی الحجہ کو کہ شاید ہو سکتا ہے کہ خواب آیا، کوئی حقیقت اس کی نہ ہو۔ دوسرے دن پھر وہی خواب آیا، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ خواب ہو۔ تیسرے دن جیسے ہی آپ کو خواب آیا 10 ذی الحجہ، آپ فوراً روانہ ہو گئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اور بیٹے سے کہنے لگے فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں اپنے خواب میں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے ترجمہ تو سنا ہوگا، بہرحال اس آیت کے متعلق آپ نے وعظ اور نصیحت سنو ہوگی، لیکن اس کے پیچھے جو جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے، دیکھیے آپ غور کریں کہ وہ بیٹا جو ابھی نابالغ ہے، جو ابھی بے قصور ہے، جہاد میں بھی اگر نابالغ بچہ سامنے آ جائے تو اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی اور اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ بچہ ہے، اب یہ بچے کا نام اعمال بھی نہیں کھلا کہ گناہ کی وجہ سے قتل کر دیا جائے۔ یہ وہ بچہ ہے، کوئی قصور اس کا نہیں ہے، قصور ہو تو شاید ہو سکتا ہے کہ رجم کر دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں چوری کی وجہ سے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر 10 12 سال 11 سال 9 سال کا لڑکا ہے، چھوٹا سا ابھی نابالغ ہے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر دینے کا حکم آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے سوال کیا، اور بیٹا بھی کون ہے؟ بیٹا بھی وہ ہے جس کی صلب سے آقائے نامدار نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں وجود پذیر ہونے والے ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ بجان فانظر ماذا ترى، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے۔ بیٹے کیا آپ کا ارادہ ہے؟ میں آپ کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے اور میری فکر نہ کرے۔ ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ان قریب پائیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو الٹا لٹایا، فلما اسلم وتلہ للجبین، سیدھا نہیں لٹایا۔ غور کریں، بیٹے کی قربانی، اچانک سے خواب آتا ہے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، عقل میں بات آنے والی ہے انسان کے کہ وہ بے قصور بچہ، ارے کوئی قصور نہیں ہوا، بالغ نہیں ہوا، بڑا نہیں ہوا، وہ بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، ایک جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے، ایک جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے، الٹا لٹایا گیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اس جذبے کے پیش نظر کہ یہ میرا معصوم سا بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام اور میں اس کا باپ ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کے چہرے پر اگر میری نظر پڑے تو اس شفقت کی وجہ سے جو بے باپ اور بیٹے کے بیچ میں ہوتی ہے، چھری کانپنے لگ جائے، میرا ہاتھ کانپنے لگ جائے اور وہ چھری نہ چلے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں آدھا ہی حکم پورا کروں اور رک جاؤں۔ لا تو لیا ہوں وادیوں کے بیچ میں، مینا کی پہاڑیوں میں، خاردار پہاڑیوں میں لا تو لیا، لیکن آدھے حکم کو مان کر پھر واپس نہ چلا جاؤں، الٹا لٹا دیا۔ فلما اسلم، اور دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے ہتھیار کو ڈال دیا، اپنی عقل کو قربان کر دیا، اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ ایک جذبہ پیدا کرنا مقصود، اس قربانی کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام الٹا لٹا کر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے لگے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تم نے اپنے خواب کو پورا کر دیا، اور ایک جذبہ جو تمہارے اندر پیدا کیا جانا تھا کہ میرے بیٹے، میرے ابراہیم، کیا تمہارے دل میں اپنی اولاد کی اور اپنے بیٹے کی محبت کہیں اللہ سے زیادہ تو نہیں رچ بس گئی ہے؟ یہ امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کے ان 4 مشہور امتحانات میں۔ اصل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحانات ہوئے تھے وہ 29 امتحانات ترمذی شریف نے یکے بعد دیگرے لکھے گئے ہیں۔ ان میں سے 4 امتحان جو مشہور تھے، ان میں بھی بڑا امتحان وہ تھا جو اپنی اہلیہ اور بیٹے کو لق و دق میدان میں چھوڑ کے آنا ہے اور وادی غیظی زرع میں چھوڑ کر آنا ہے۔ چھوڑ کر آ گئے، اس کے بعد بھی اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے گئے۔ ایک جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، وہ جذبہ جو حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے اندر پیدا ہوا، اس جذبے کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام نے الٹا لٹایا اور چھری چلا دی، اور جب اپنے آنکھوں کی پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو پورا کر دیا اور ہمارے حکم پر لبیک کہہ کے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ذرا آنکھ پہ سے پٹی تو ہٹاؤ اور نظارہ دیکھو، بیٹا بازو میں ٹھہرے ٹھہرے مسکرا رہا ہے، اور یہاں پر دیکھا تو ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہوا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں اس وقت ایک دعا پڑھتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے امتحان کے نتیجے میں جو انہوں نے کہی تھی وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ کیا ہے؟ قرآن کریم میں 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں ایسے رب کائنات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، ایسی ہستی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، انی وجہت، میں اپنی وجہ اور اپنی توجہ کو اس ہستی کی طرف پھیرتا ہوں جس میں آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ فطر السماوات والارض حنیفہ، صرف پھیرتا ہوں نہیں، فارمیلٹیز کو پورا کرنا نہیں ہے، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ حنیفہ، یکسوئی کے ساتھ پھیرتا ہوں، کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ یہ قربانی کو پیدا کرنے سے پہلے یہ جذبہ انسان کے اندر ان دونوں آیتوں کو پڑھی جانے کے وقت پیدا ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہر سال اس کو دہرایا جاتا ہے، صرف ایک سال کے لیے نہیں ہوتی ہے قربانی۔ حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں اللہ کی ذات میں کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ دوسری جو آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے ان صلاتی، میری نماز، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری یہ قربانی، اور جو کوئی بھی قربانیاں میں اپنی زندگی میں پیش کروں، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی، اور میرا مرنا، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، وہ سارا کا سارا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہ جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے قربانی کے نتیجے میں۔ بیٹے کو باپ پیدا کرنے کے لیے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بیٹے کو باپ مار ڈالے، اور وہ بھی ایسا بیٹا، میں بار بار آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایسا بیٹا جو کہ ابھی نابالغ ہے، جسے کوئی قصور نہیں ہوا ہے، صرف اور صرف ایک جذبہ پیدا کرانا مقصود ہے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی جان کو بھی قربان کر دینا، اپنی مال کو بھی قربان کر دینا، اپنی نماز کو بھی قربان کر دینا، اور اپنی قربانی کو بھی قربان کر دینا، اور اپنی قیمتی ترین چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دینا۔ یہی اصل بندگی کا منشا ہے، اور یہی اصل بندگی کا مظہر اور معراج ہے کہ انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ بڑے عقل مند لوگ ٹھہر گئے، خدا کی قسم یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے، آپ غور کریں، یہ جذبہ جس کے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان، سب کچھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں، تو خدا کی قسم کھا کے میں تو اس بات کو کہوں گا کہ پوری کی پوری دنیا ایک امن و امان کا گہوارہ بن جائے، ایک خاندان کی طرح زندگی گزارنے لگ جائے۔ اور ایک خوف جو انسان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، جو وقتاً فوقتاً ہر شخص کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر وقت وہ اس کا سامنا کیے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، وہ خوف ایک انسان کو جو لاحق ہوتا ہے اس کو انگریزی میں کہا جائے گا فیئر آف پیپل، فیئر آف پیپل، لوگوں کا خوف کہ میں یہ کام کروں تو لوگ کیا کہیں گے، اور اگر یہ کام نہ کروں تو لوگ کیا کہیں گے، میرے ساتھ فلاں انسان نے تو یہ کیا اور میں اگر اس کے ساتھ نہ کروں تو پھر لوگ کیا کہیں گے، اور کوئی کسی نے میرے ساتھ نہیں کیا پھر بھی میں کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں تو پھر مجھے لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے، فیئر آف پیپل جب انسان کے اندر پیدا ہو گیا، اس جذبے کو بھی یہ قربانی کے جذبے سے ختم کیا جاتا ہے، یہ خوف کو بھی ختم کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ہم تھوڑا سا انالائز کریں، تھوڑا سا امیجن کریں، تھوڑا سا سروے کر لیں ہم کہ یہ جذبہ، یہ خوف کیسا انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں اور قربانی اس کو کیسے ختم کرتی ہے۔ اس بات کو آپ سمجھیں،
دیکھیے میں اگر کپڑا بھی خریدنے جاؤں، دل میں میرے یہ بات آ رہی ہے کہ میں ہلکا پھلکا سا کپڑا خرید لوں اور اس کو زیب تن کر لوں، لوگ کیا کہیں گے؟ شادی بیاہ کے مواقع پر رسم و رواج جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، میں اور ایک مرتبہ قسم کھا کے آپ کے سامنے کہوں کہ وہ گھر کی عورتوں سے پوچھے جو اس میں 90% بلکہ 99% مکمل طور پر جو ہے نا رسم و رواج جو غیروں سے ہمارے پاس آئی ہے اس کو شہ دیتے رہتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں رسم نہ کروں اگر تو لوگ کیا کہیں گے، اس میں فلاں چیزیں نہ کروں، میں باریکیوں میں نہیں جاتا کہ یہ صحرا پہنانے کے لیے اور یہ شال پوشی کے لیے اور یہ سونے کی جو ہے نا رنگ کے لیے اور یہ نیکلیس اور بریسلیٹ کے لیے بھی میں کہوں، اور باریکی کے ساتھ میں کہوں کہ ایک دلہے کو سونے کی رنگ پلانے کے لیے اور اس بیچارے کی انگلیاں مہندی لگا کے پکڑنے کے لیے اور جتنی بھی رسم و رواج، چاہے وہ پاؤں میز کی رسم ہو، چاہے وہ منجے بٹھانے کی رسم ہو، چاہے وہ کوئی اور بات طے کرنے کی رسم و رواج ہو، یہ ساری کی ساری گھر میں جو ہوتی ہے، بات کہیں ہماری پٹری سے نہ اتر جائے، یہ سارے کے سارے جو رسم و رواج ہوتے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ فلاں کے رسم میں تو ہم گئے تھے، وہاں پر تو یہ ساری چیزیں ہم نے جانا تو ایک بہانہ تھا اور ساری غیر غلط چیزوں میں ہم نے ساتھ دیا تھا، اب اگر میں اپنی بچی کے لیے نہ کروں، اپنی بیٹے کے لیے میں نے وہاں سے جوڑا منگایا تھا اور اپنی بیٹی کے لیے وہاں سے جوڑا منگایا تھا، اب میرے بیٹے کے لیے میں یہ سب نہ کروں تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری شادی بیاہ لے لیں اور ہمارے رسم و رواج لے لیں، ہمارے معاملات لے لیں، ہماری تجارت لے لیں اور ہمارے سارے کے سارے جو آج کل چیزیں چل رہی ہے 90% فیئر آف پیپل کے حساب سے چل رہی ہے کہ لوگوں کا خوف۔ کپڑا بھی میں ہلکا خریدنے کے اوپر لوگوں کو سوچ رہا ہوں، نماز اگر نہ پڑھوں یا پڑھوں اکثر اگر میرا بھی شمار اس میں ہو رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ سر پر ٹوپی کی بات آئے، لوگ کیا کہیں گے؟ اب میں آ جاؤں، اگر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جو خوبصورتی تھی بغیر داڑھی کے نہیں تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی اپنی داڑھی کو جو ہے نا تراشا نہیں، اور آپ زندگی بھر اپنی خوبصورتی کے لیے اور حسن آپ کا آپ کسی بھی کتاب سے لا لے بغیر داڑھی کے نہیں تھی۔ اور آج میں نے جو ایک قصہ سنا تھوڑے دن پہلے، وہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بلا کے سمجھا رہا ہے کہ بیٹا یہ داڑھی رکھنے کی وجہ سے تمہیں کتنی تمہارے اوپر پابندی آئے گی معلوم ہے؟ لوگ کہیں گے اگر تم جھوٹ بولیں گے تو داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، لوگ کہیں گے اگر تم دوست و احباب کے ساتھ گپ شپ مار رہے ہو داڑھی رکھ کے یہ ساری فضولیات کر رہے ہو، لوگ کہیں گے کہ ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی رہا ہے داڑھی رکھ کے چائے پی رہا ہے۔ تو داڑھی رکھنے والا تو سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا کر رہا ہے، داڑھی رکھنے کے اوپر بھی لوگ کیا کہیں گے اس کا ذرا خوف کرو۔ باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، لعنت ہے ایسے باپ کے اوپر جو بیٹے کو ایک سنت سے روکتے ہوئے یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ بیٹے تو داڑھی رکھ رہا ہے، اس کے پیچھے کتنی جو ہے نا تمہارے اوپر پابندی آئے گی تم کو پتہ نہیں ہے، لہذا تم اپنی داڑھی کو کٹا لو۔ پھر اس کے بعد وہ بیٹے نے اپنی داڑھی کو اڑا دیا۔ اس کے بعد جب قصہ سامنے آیا، کہا گیا، شوق دلایا گیا، اللہ کے فضل سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نورانی چہرہ جو داڑھی کے ساتھ ساتھ پھر اس نے سنت نبوی کو اپنے چہرے پر سجا لیا۔ تو داڑھی کا نہ رکھنا بھی جو نہیں رکھتے ہیں اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھے، واقعتاً ایک ہی بات ان کے دل میں ہوگی، اللہ کے رسول کا شہدائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پروانہ، اس کے اوپر جو ہے نا اپنی جان کو نچھاور کرنے والا کبھی داڑھی نہ رکھے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ یہ فیئر آف پیپل ہے، یہ فیئر آف پیپل ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے نا داڑھی بھی نہیں رکھتا اور نیک اعمال کرنے کی وجہ سے بھی پیچھے رہتا ہے۔ جھوٹ بولنا اور سچ بولنا بھی یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اپنے معاشرت کے معاشی اعتبار سے کتنے احکامات لوگ صرف اور صرف فیئر آف پیپل کی وجہ سے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے، اخلاص ختم ہو جاتا ہے، صرف اور صرف لوگوں کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، یہ کیا کہیں گے، یہ اچھا بولیں گے، وہ برا بولیں گے۔ یہاں تک کہ حج کو بھی جا رہے ہیں، دعوتیں کر کر کے
لوگوں سے گلے مل مل کے دعوتیں کھا کھا کے یہ بتا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ مفتی صاحب کیا ہمیں حج پہ جاتے وقت سب کو بتانا چاہیے؟ انہوں نے مسئلہ پوچھا، کوئی غلط بات نہیں ہے، کیا سب کو اطلاع دینا چاہیے ہم کو حج پہ جانے کے لیے؟ میں نے کہا 5 وقت کی نماز کے لیے آپ جاتے ہیں، سب کو اطلاع دیتے ہوئے جاتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے حج فرض ہے۔ دوسرا فرض نماز ہے، 5واں فرض حج ہے۔ آپ قربانی کر رہے ہیں تو سب میں اعلان کرتے ہیں کہ میں قربانی کر رہا ہوں۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں کہ سب کے اندر اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ فرض جیسے ہے جس میں اطلاع نہیں ہے اس میں بھی اطلاع نہیں ہے۔ اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے کس نے کہا کہ آپ کو پابند بن جائے؟ آپ کو اطلاع دینے کے لیے اطلاع دینا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی آپ کے حج کی قبولیت کے لیے نہیں۔ اس میں ریاکاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک دل میں ایک جنا چنگاری پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، حاجی کہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، حجانی ماں کہیں۔ دعوتیں ٹھیک ہے کوئی اور موقع سے بھی کر لے وہ انسان، یا پھر خوش کرنے کے لیے وہ کر لے، منع نہیں ہے، لیکن جو اس کے پیچھے جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کا، وہ انسان کے اخلاص کو سب کا سب غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اخلاص کے ساتھ کل ہمارے ساتھ تھے، اور اگر بھائی سفر کے لیے معاملات کے لیے کسی کو اطلاع دینا ہو کوئی بات نہیں، میں سفر پہ جا رہا ہوں حج کے لیے، بات الگ ہے، لیکن فون کر کر کے اور میسج کر کر کے معافی تلافی کے لیے بات ہو الگ ہے۔ بات بندے کسی سے یا پھر کسی کے جو ہے نا پیسے وغیرہ دینا ہو، وصیت، یہ ایک بات الگ ہے، اس کے لیے اطلاع دیں۔ حج کا معاملہ ہو یا پھر نماز کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، یا پھر اپنے کپڑے پہننے کا معاملہ ہو، یا پھر ہماری معاشی اعتبار سے نکاح کا معاملہ ہو، یا پھر ہمارے رسم و رواج کا معاملہ ہو، یا ہماری قربانی کا معاملہ ہو، آپ خود غور کریں کہ اکثر لوگوں کے دلوں میں صرف اور صرف یہ بات ہے، اکثر لوگ، مخلصین کی جماعت ہر زمانے میں ہوگی، قرآن کریم نے اس کو بتایا ہے، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے اخلاص کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک چیز کافی ہوتی ہے، اور قربانی یہ اخلاص پیدا کرتی ہے، ایک جذبہ پیدا کرتی ہے انسان کے دلوں میں۔ وہ جذبہ کیا ہے؟ میں پھر سے ایک مرتبہ آپ کے سامنے دہرا دوں، وہ جذبہ یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ قربانی کا جانور جب ہم ذبح کر رہے ہیں، چھری جب اس کے اوپر چلا رہے ہیں، بعض لوگوں کو قربانی کدھر ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور جو ہے نا وہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں، جانور بھی ذبح نہیں کرتے، اس موقع پر حاضر بھی نہیں رہتے، کئی ایسے لوگوں کے پاس جہاں پر قربانی ہوتی بھی نہیں وہاں پر قربانی کرواتے ہیں، اور قربانی کا جو جذبہ پیدا ہونا ہے وہ ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ ہر سال یہ جو قربانی کا سبق ہمیں دیا جاتا ہے وہ جذبہ پیدا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس کے نتیجے میں جو جذبہ پیدا ہونا ہے، کوئی بھی چیز ہماری شریعت میں بیکار نہیں ہے، بے فیض نہیں ہے۔ نماز پڑھنے سے بھی ایک اس دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے نا فوائد ہوتے ہیں۔ یہ ایک جو ہم امت مسلمہ کے افراد ایک جگہ جمع ہو کے پڑھ رہے ہیں نماز، اب آپ دیکھیں کسی گاؤں کی ایسی مسجد جو چھوٹی سی ہے وہاں پر جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جامع مسجد جمعے میں جمع ہو، جامع مسجد میں کیا حکم، کیا فائدہ ہے اس کا کہ وہاں پر پیدا ہونے کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی، ایک دوسرے سے اگر مدد کی ضرورت ہے وہ کریں گے، یا پھر اگر کسی سامنے والے کو مدد کی ضرورت ہے یہ کریں گے، ملاقات پر ساروں کے معاملات معلوم ہوں گے، اس طریقے سے ایک بہترین معاشرہ جنم لے گا۔ یہ قرآن کریم چاہتا ہے، اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک بہترین معاشرہ جنم لے اور ایک بہترین معاشرہ پن پہ۔ اس وجہ سے یہ نماز کا حکم، نماز میں ہم آتے ہیں اللہ کے ساتھ معراج المؤمنین بھی ہے، اور ایک دنیاوی اعتبار سے معراج اور جو ہے نا ایک معاشرت بھی جو ہے نا پیدا ہو رہی ہے۔ قربانی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سالوں سال کئی لوگوں کے گھروں میں گزر جاتے ہیں کہ گوشت کھانے کی نوبت نہیں آتی، یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا موقع رکھا، دنیاوی اعتبار سے یہ فائدہ ہے کہ اس کو جو ہے نا گوشت کھانے کا موقع میسر آ جاتا ہے، اتنی فراوانی ہو جاتی ہے کہ گوشت غریب سے غریب کے گھر تک بھی پہنچتا ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا تھا کہ جب بندہ قربانی کرتے وقت اس جذبے کے ساتھ ٹھہرتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ جب قربانی کی جائے تو اس موقع پر سامنے ٹھہر کر دیکھنا، جب چھری چلے اور پہلا قطرہ زمین پر اس جانور کا نہیں ٹپکے گا کہ تمہاری زندگی بھر کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ طبرانی شریف میں اور مسلم شریف میں اس حدیث کو جو ہے نا بیان کیا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے۔ تو بہرحال ان تک جو ہے نا بہت ساری اس کے پیچھے قربانی کی فضیلتیں تو آپ نے سماعت فرمائی، فلسفہ ایک مرتبہ اور ذہن میں رکھیں کہ ایک
جذبے کے تحت یہ قربانی کی جاتی ہے، وہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے، یعنی جذبہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زندگی جینا مرنا اور میرے ہر نقل و حرکت ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے دنیا بھر میں ایک سکون اور امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ جب آپ بتائیے کہ اللہ کے لیے اگر کوئی انسان کام کرنا شروع کر دے، اللہ کے لیے صرف اور صرف اپنے اعمال کو کرنا شروع کر دے کہ یہ قربانی میں کوئی اور چیز نہیں ہے، عقل میں کوئی بات آنے والی ہے ہی نہیں کہ یہ قربانی کیوں کی جائے، یہ جانور کو تکلیف دینا اور اس طریقے سے جو ہے نا اس کو لٹانا اور اس کو ذبح کرنا انسان کی عقل میں آنے والا نہیں، اس سے اللہ کی کیسے رضا ہے؟ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ کیا فرمایا؟ پہلے لوگ جو ہے نا قربانی کرتے تھے زمانے جاہلیت میں کہ اپنی قربانی کو کرنے کے بعد اس کا خون بتوں کو چڑھاتے تھے، گوشت اپنے سروں پر لے جا کر، آج بھی اس زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں، اپنے سروں پر رکھ کر لے جا کر جو ہے نا بتوں کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے جو ہے نا وہ معبودوں کے سامنے رکھتے ہیں جو کہ عارضی طور پر ہے، دنیا میں وہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راضی ہو جائیں گے، شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اسی کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی آیت سنائی لن ینال اللہ لحومها، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، پھر کیا پہنچتا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ دلوں کا تقوی تو آج کل کی قربانیوں میں بالکل دور ہو گیا۔ آپ غور کریں، دلوں کا تقوی، قربانی ہو رہی ہے، کچھ لوگ ہی صحیح لیکن وہ دھبا بن جاتے ہیں، ریاکاری کے ساتھ ساتھ قوم میں لا کر کے بڑے بڑے جانور کھڑا کر دیے، بڑے بڑے جانور، کمپٹیشن چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس جذبے کے تحت اگر بڑا جانور ذبح کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ساری میری زندگی کے جو ہے نا جو بھی قربانیاں ہوگی اس کو جمع کر کے اللہ ایک جانور بنائیں گے بڑا اور پلسرات پر اس پر بٹھا کر کے گزاریں گے، یہ جذبہ ہو تو بات الگ ہے۔ خال یہ جذبہ ہوتا ہے، کسی کی نیتوں پر حملہ نہیں ہے، کسی کے اخلاص پر حملہ نہیں ہے، یہ اگر نیت ہو تو بات الگ ہے، ورنہ لوگ بڑے جانور کو اس وجہ سے لے کر آ رہے ہیں کہ فلاں اگر بڑا جانور لا سکتے ہیں تو ہم اس سے بڑا لا سکتے ہیں۔ یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے، چند دن پہلے لانا چاہیے اور کھلا پلا کے اس کے اندر ایک انسیت پیدا کرنا چاہیے، اور وہ اس انسیت اور اس محبت کے باریک سے تار کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت آ جائے، جانور جب گھر پہ آتے ہیں، بکرے ہو یا بڑا ہو، کھلاتے پلاتے ایک دل کی تار جڑ جاتی ہے، محبت جو پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کچھ کیا کہ یا اللہ یہ تو ایک چھوٹا سا سبق ہے جو میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ اب بیٹے کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یا اللہ سب سے زیادہ محبت پوری زندگی میں میری بیوی سے، میرے بچوں سے اور ساری کی ساری میری کائنات سے اگر کوئی چیز میرے لیے محبوب ہے تو وہ ہے اللہ آپ کی ذات، اور اسی جذبے کو پیدا کرنے کے لیے بار بار یہ قربانی آتی ہے۔ اس قربانی کے مقصد کو سمجھیں، اس قربانی کے فلسفے کو سمجھیں، اور اس قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کے ساتھ پھر ہم اس قربانی کا فریضہ جو ہے اس کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ بہرحال ہر بال کے بدلے میں نیکی بھی مل رہی ہے، خون کے ایک قطرے کا گرنے سے پہلے مغفرت ہو رہی ہے، اس کے پال پلید اور اس کی جو استعمال میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جمع کر کے نیکیوں میں تبدیل کر کے انسان کو جو ہے نا وہ چیز قیامت کے میدان میں پیش کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے فوائد، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو شخص صاحب نصاب ہے وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے فرما رہے ہیں فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ان فضائل کو اور ان فلسفے کو اور اس کے مقصد کو سمجھنے کے بعد ہر سال ہمیں قربانی کرنی چاہیے، اور ان عقل سے پیدل لوگوں کے جھانسے میں نہ پڑے جو یوں کہتے ہیں کہ اربوں روپے جو ہمارے خرچ ہو رہے ہیں، اگر یہ اربوں روپے اگر خرچ ہوتے کسی بیوہ کی پرورش کے لیے، سہارا بننے کے لیے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے لیے، کسی اسکول اور کالج کے بنانے کے لیے، تو بہرحال یہ تو وقتی طور پر فائدہ انسان کی عقل میں سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے جو قربانی کے نتیجے میں ہے کہ میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، یہ جذبہ پیدا ہو جائے، اور اس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے اربوں کھربوں نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ انسان کا مال اور دنیا کی ساری کائنات کا مال خرچ ہو جائے تو وہ کم ہے اس جذبے کے سامنے۔
آپ خود گواہی دیں اس بات کی، اس جذبے کے سامنے ساری کی ساری دنیا کے اندر ایک امن و امان پھیل جائے کہ انسان اللہ کے لیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بھی ارشاد فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے اور اللہ کے لیے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے، وہ جذبہ قربانی کے اندر پیدا ہو رہا ہے، وہی جذبہ اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا اور وہی جذبہ اب انسانیت کو پھیلانے کا قربانی کے موقع پر پیدا ہو رہا ہے۔ تو قربانی صرف فارمیلٹیز کو پورا کرنا نہیں ہے کہ جانور کو لا لیں اور ذبح کر دیں اور گوشت وغیرہ کی جو ہے نا دعوتیں اڑا لیں، ٹھیک ہے یہ اجازت دی گئی، پچھلی امتوں میں یہ چیز نہیں تھی کہ قربانی اگر کرنا ہوتا تو کسی پہاڑ پر رکھ دیتے، آگ آتی اور کھا لیتی ان کا قربانی، اور یہ جو ہے نا نشانی ہوتی کہ قبول ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امت کا اسپیشلائزیشن ہے، یہ اسپیشلٹی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کاٹو اور پھر اس کی جو ہے نا چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو، موج مستی بھی کرو، لیکن وہ جو جذبہ ہے وہ تمہارے ذہنوں سے اوجھل نہ ہونے پائے، بہت دور ہوتا ہے۔ یہ سبق امت بھول رہی ہے، یہ سبق بھول رہی ہے کہ قربانی کے پیچھے کیا جذبہ انسان کے اندر پیدا کیا جانا چاہیے، وہ جذبہ اگر پیدا نہیں ہوا تو ہمارے ہزاروں روپے بھی کام کے نہیں، اگر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے بھی ہمارے لیے بہرحال کارآمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور جو اس کے پیچھے مقاصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر سال قربانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے سارے اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور قبولیت سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا